بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ولعنة الله دائما باقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر ولايتهم وفضائلهم ومصائبهم وغيبتهم وعظمتهم أجمعين. أما بعد، قال سبحانه وتعالى في كلامه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. صدق اللہ العلی العظیم. دعا ہے آل محمد کا عظیم اور کریم اللہ اس ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرمائے، اور جتنے بھٹکے ہوئے ہیں مولا انہیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت فرمائے بحق محمد وآل محمد. دیکھیں، ماہ رمضان المبارک یہ ایک پاک طیب و طاہر مہینہ ہے، مگر اس پاک مہینے کو کچھ لوگ لڑائی جھگڑے سے گزارتے ہیں، لڑائی جھگڑے سے شروع کرتے ہیں اور لڑائی جھگڑے پر ہی اس مہینے کا اختتام کرتے ہیں. بے بنیاد باتوں پہ لڑائی جھگڑے کرتے رہتے ہیں. نماز تراویح جسے سب سے بڑا مسئلہ بنا دیا گیا، جس نماز کا سرے سے وجود ہی نہیں، جس نماز کا وجود ہی نہیں ہے، اس نماز کے لیے بندے آپس میں اس قدر لڑائی جھگڑا کرتے ہیں، اس قدر گالم گلوچ کرتے ہیں کہ کیا کہا جائے. آج اسی پہ میں آپ سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں اہل سنت کی ہی کتابوں سے. دیکھیں، اس وقت میں ایک ذاکر کی حیثیت سے، آل محمد علیہ السلام کے در کا بکاری کی حیثیت سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں. اب کچھ لوگ نہ سنی کی نظر سے مجھے دیکھے نہ شیعہ کی نظر سے. اگر آپ سنی ہے تو انصاف سے دیکھیں، اگر آپ شیعہ ہے تو انصاف سے دیکھیں. کتاب آپ کے سامنے ہوگی، میں اہل سنت کی کتابیں دکھاؤں گا اور پھر فیصلہ آپ کا ہوگا. اب کچھ لوگوں نے پھر بھی، جب میں کتابیں دکھا کے بات کرتا ہوں، پھر بھی لوگ مجھے کوستے ہیں، مجھے گالیاں دیتے ہیں. ویسے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے آپ لاکھ گالیاں دے لیں، آپ چاہے جتنی مجھے گالیاں دے لیں، چاہے جتنے مجھ پہ الزامات لگائیں، چاہے مجھ پہ جو کچھ بھی آپ بکواس کرنا چاہتے ہیں دل کھول کے کیجئے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. اس لیے کہ آج حق بولنے والوں کو جو گالیاں نکالتا ہے یہ بالکل بنو امیہ کی سیرت پہ عمل کر رہے ہیں، یا یہ کہہ لوں کہ وہ بنو امیہ کی چھپی ہوئی اولادیں ہیں. ظاہر میں تو نہیں کہتے کہ وہ اولاد ہے بنو امیہ کی، مگر وہ ہیں ہی بنو امیہ کی اولاد جو ان کی روش پہ چلتے ہیں. کتاب آپ کی، الفاظ آپ کے، امام آپ کا، لکھنے والے آپ کے، چھاپنے والے آپ کے، تو پھر بھی علی والوں کو تم پڑھنے کی وجہ سے، حق پڑھنے کی وجہ سے گالیاں نکالتے ہو. یہ آج روش بن چکی ہے عوام کے اندر، عادت بنا لی ہے لوگوں کے، جہاں کوئی سچ بولے گا گاؤں سے اس کا استقبال کیا جائے گا بنو امیہ کی طرح. کتابیں آپ کی ہوتی ہیں، لکھنے والے آپ کے ہوتے ہیں. بہتر یہ ہوتا کہ آپ مجھے سائیڈ میں رکھتے اور لکھنے والوں کو گالیاں دیتے، مجھے ایک طرف رکھتے، چھاپنے والوں کو گالیاں نکالتے. مجھے ایک طرف رکھتے، جن کی بات بتائی جا رہی ہوتی ہے ان کا استقبال گالیوں سے کرتے، تو کیا ہی اچھا بڑا مزہ آتا آپ لوگوں کو. پھر پتہ چلتا کہ آپ کتنے بڑے حوصلے والے ہیں. آپ کی زبانیں کتنی دراز ہے یہ پھر پتہ چلتا. تو سب سے پہلے تراویحوں پر آتے ہیں.
یہ تراویح کیا ہے اور کس کے لیے ہے، اس کا میں آج تھوڑا سا خلاصے سے آپ کے سامنے پس منظر پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اسے تروڑ مروڑ کے تراویح بنایا گیا، حالانکہ یہ تراویح نہیں تھی بلکہ نماز شب تھی۔ اور آپ دیکھیں مکتب اہل بیت میں نماز شب کی کتنی زیادہ فضیلت ہے، کتنی زیادہ۔ مکتب اہل بیت میں تو ہے ہی، مکتب اہل سنت میں بھی نماز تہجد کی، نماز شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ اللہ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 79۔ اللہ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ یہ جو نماز ہے نا، یہ جو تہجد کی نماز، یہ جو نفل نماز تہجد کی، نافلۃ لک، یہ نفل نماز میرے رسول آپ کے لیے ہے، یہ رسول خدا کے لیے نماز ہے۔ یہ جو نماز تراویح جسے کہتے ہیں، میں اس کا پس منظر بتانے لگا ہوں، یہ رسول خدا کے لیے یہ نماز ہے۔ آپ پر اور ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، واجب ہے، لیکن رسول خدا پہ 6 وقت کی نماز واجب تھی، فرض تھی۔ یہ نماز جو ہے یہی نماز تھی کہ جسے رسول خدا نے مسجد میں جا کے پڑھا تھا، اور اسی کے بعد یہ آغاز ہوا دھیرے دھیرے اس نماز کا عوام کے اندر۔ ٹھیک ہے، یہ نماز تو میں نے بتا دی کہ یہ رسول خدا کے لیے تھی، اور یہ تہجد کی نماز تھی، نہ کہ تراویح۔ اب دیکھیں، میں آپ کو اس کا تھوڑا سا خلاصہ بخاری شریف سے بتانے لگا ہوں۔ بخاری کی پہلی جلد ہے، اور اس کی حدیث نمبر رقم نمبر ہے 1129، 1129۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں میں پوری روایت پڑھ کے سناتا ہوں، اس میں اپنی طرف سے کوئی لفظ نہیں ملاؤں گا۔ یہ تہجد کی نماز ہے جسے آج تراویح کہا جاتا ہے، وہ تہجد کی نماز ہے اصل میں۔ اب دیکھیں اس کا آغاز کیسے ہوا، تراویح دھیرے دھیرے پبلکلی وجود میں کیسے آئی۔ 1129 بخاری شریف اور پہلی جلد، اور صفحہ نمبر 671 اور 72۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک رات مسجد میں نماز، دیکھیں بریکٹ میں لکھا بھی ہوا ہے، تہجد ادا کی، نماز تہجد ادا کی، تو لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی۔ پھر دوسری رات بھی آپ نے اسے مسجد میں ادا کیا، تو لوگ زیادہ جمع ہو گئے، یعنی بات پھیلنے لگی، لوگ زیادہ جمع ہو گئے۔ پھر تیسری رات یا چوتھی رات لوگ اس سے بھی زیادہ جمع ہو گئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس باہر تشریف نہ لائے۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے جذبات کو ملاحظہ کرتا رہا، لیکن مجھے اس بات نے آپ لوگوں کے پاس آنے سے باز رکھا کہ کہیں نماز شب تم پر فرض نہ ہو جائے۔ واضح رہے کہ یہ واقعہ رمضان میں پیش آیا۔ یہ ہے موطا امام مالک، اگلا حوالہ موطا امام مالک، مالکی مسلک کے امام ہیں یہ امام مالک نے موطا امام مالک کے رقم نمبر، حدیث نمبر 242، باب کا نام کیا ہے؟ کتاب الصلاۃ فی رمضان، یعنی رمضان میں تراویح کے بیان میں۔ دیکھیں عربی جہاں عبارت ہے وہاں پر تراویح لفظ نہیں ہے، لیکن ترجمہ کرنے والے جناب نے لفظ تراویح کا اضافہ کر دیا، لفظ تراویح نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہاں پر بھی وہی روایت ہے کہ حضرت ام المومنین عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے نماز پڑھی مسجد میں ایک رات، تو نماز پڑھی پیچھے آپ کے لوگوں نے، پھر دوسری رات میں اسی طرح پڑھی تو لوگ بہت آئے، پھر جمع ہوئے تو لوگ تیسری یا چوتھی رات میں، اب لوگ بڑھتے گئے، لیکن نہ نکلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صبح ہوئی تو فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جو تم نے
کیا لیکن نہ روکا مجھ کو کسی چیز نے نکلنے سے مگر اس خوف سے کہ فرض نہ ہو جائے تم پر. اور یہ قصہ رمضان کا تھا. تو پتہ چلا کہ یہ جو نماز تراویح ہے اصل میں وہ صلاۃ رمضان ہے، قیام رمضان، قیام اللیل، نماز شب، نماز تہجد. ایک اور حوالہ آپ ملاحظہ فرمائیں. اب یہ ہے صحیح ابن خزیمہ، یہ کتاب بھی حدیث کی ہے، صحیح ابن خزیمہ. اس کی 3 جلد ہے اور اس کا باب کیا ہے، چیپٹر، اس بات کی دلیل کہ نبی اکرم نے رمضان کی ساری راتوں میں با جماعت تراویح کو ترک فرما دیا اس اندیشے کی بنا پر کہ امت پر تراویح کی نماز کہیں فرض نہ ہو جائے پس وہ اس سے عاجز آ جائیں. دیکھیں یہاں پہ کہیں بھی نماز تراویح عربی عبارت میں نہیں بلکہ کیا ہے، قیام اللیل، رات کی نماز، جسے نماز شب، نماز تہجد، قیام رمضان، قیام اللیل کہا جاتا ہے. کہیں پر بھی نماز تراویح، لفظ تراویح نہیں استعمال ہوا. یہ ترجمہ کرنے والے حضرت نے یہ لفظ کا اضافہ کیا ہے. پتہ چلا کہ تراویح سرے سے وجود ہی نہیں رکھتی. اسے نماز تراویح نہ کہیں بلکہ اسے نماز شب کہا جائے، جو اس کا قرآنی نام ہے، جسے بگاڑ کے 20 رکعت کیا گیا. حالانکہ وہ 20 رکعت نہیں تھی، میں آخر میں بتاؤں گا انشاءاللہ یہ کتنی رکعتیں تھی جو رسول خدا پڑھتے تھے. اور یہ میں کسی ایرے غیرے سے نہیں بلکہ خود بی بی عائشہ راوی ہوں گے اس کے. بی بی عائشہ بتائیں گے کہ رسول خدا نے کتنی رکعتیں پڑھی رمضان میں یا رمضان کے علاوہ. یہ جو 20 رکعت کا رونا لگا رکھا ہے، اصل میں یہ کتنی رکعتیں تھی. اب پھر وہ جواب دیں گے وہ لوگ کہ جو 20 رکعت کو لے کے روتے ہیں، جنہوں نے 20 رکعت پڑھنے کی قسم کھا لی ہے، جنہوں نے عوام کا جینا حرام کرنے کی قسم کھا لی ہے. پھر وہ لوگ جواب دیں گے ذمہ دار وہ ہوں گے، ہم نہیں. ہم تو چونکہ پڑھتے نہیں ہے یہ نماز اس لیے کہ یہ رسول خدا نے نہیں پڑھائی اس طرح سے جس طرح سے لوگ آج کل پڑھتے ہیں. نماز شب کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ، لیکن نماز تراویح کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں، نہ اہل سنت میں نہ اہل تشیع میں. اگلا حوالہ ملاحظہ فرمائیں، صحیح ابن خزیمہ، جلد اس کی 3 ہے اور صفحہ نمبر 196 اور رقم نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 2207. یہ میں مکمل روایت پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں. دیکھیں اس میں کافی کچھ واضح کیا گیا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے درمیانی حصے میں نکلے اور مسجد میں نماز پڑھنے لگے. لوگوں نے بھی آپ کے ساتھ نماز ادا کی. بس صبح لوگوں نے اس کو بیان کیا کہ سرکار نے رات میں نماز پڑھی. لوگوں نے اسے بیان کیا. جب تیسری رات آئی تو لوگ مسجد میں بہت زیادہ ہو گئے. پس آپ نکلے، نماز پڑھی اور لوگوں نے بھی آپ کی اقتداء میں نماز پڑھی. جب چوتھی رات آئی تو مسجد لوگوں سے بھر گئی. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف تشریف نہ لے گئے. پھر ان میں چند حضرات نماز کی آواز بلند کرنا شروع ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہرے رہے، آپ باہر نہیں آئے یہاں تک کہ فجر کی نماز کے لیے نکلے. فجر کی نماز کا ٹائم ہو گیا. جب فجر کی نماز پڑھا لی تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے. اللہ کی توحید اور حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ بے شک تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، یعنی میں جانتا تھا کہ تم میرے حجرے کے باہر، کہ تم میرا انتظار کر رہے ہو، تم نماز کر رہے ہو، تم نماز کا انتظار کر رہے تھے، لیکن میں نہیں آیا. کیوں؟ تمہارا حال مجھ پر مخفی نہ تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ رات کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے. یہ رات کی نماز کون سی رات کی نماز؟ نماز تہجد. میں نے شروع میں بتایا تھا بخاری سے کہ اس میں وہ رات والی نماز جسے رسول خدا مسجد میں پڑھنے گئے وہ نماز تراویحوں کی نہیں تھی، کوئی اور نفل نماز نہیں تھی، بلکہ وہ رسول خدا پہ واجب نماز جو اللہ نے قرار دی تھی وہ نماز تہجد تھی. فتہجد بہ نافلۃ لک،
یہ نماز تہجد تھی، نہ کہ مولویوں کی بنائی ہوئی نماز تراویح، نماز تہجد تھی، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ رسول خدا نے کیا فرمایا کہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں یہ رات کی نماز تم پر فرض نہ ہو جائے اور تم اس کی طاقت نہ رکھو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو قیام رمضان کی ترغیب دیا کرتے تھے، لیکن انہیں تاکیداً حکم نہیں فرماتے تھے، ترغیب دلاتے تھے۔ جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں شروع میں عرض کیا کہ نماز تہجد کے فضائل مکتب تشیع ہو چاہے مکتب اہل سنت ہو، دونوں میں کثرت سے اس کے فضائل پائے جاتے ہیں، اس کی فضیلتیں ملتی ہے نماز شب کی، نماز تہجد کی۔ پتہ چلا کہ آپ کسی کو بھی تاکیداً حکم نہیں فرماتے تھے، بس آپ فرمایا کرتے تھے جو ایمان اور طلب رضا الہی کے ساتھ روزہ رکھے گا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ پس اب دیکھیں یہ کہاں سے آغاز ہوا، یہ تراویحوں کا لکڑا کس نے شروع کیا، یہ با جماعت کس نے لکڑا شروع کیا، یہ اب دیکھیں یہ میں نہیں لکھ رہا، یہ اہل سنت کا امام لکھ رہا ہے۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری وصال ہو گیا اور معاملہ اسی طرح چلتا آیا، اور معاملہ اسی طرح حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں چلتا آیا، اور حضرت عمر کے دور خلافت کے ابتدائی دنوں تک۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو حضرت ابی بن کعب کی امامت میں جمع کر دیا اور انہوں نے لوگوں کو نماز تراویح پڑھائی۔ پس یہ پہلے شخص تھے کہ جن کے ساتھ مل کر لوگوں نے رمضان میں قیام کیا، یعنی نماز تراویح ادا کی۔ کس کے کہنے پہ؟ حضرت عمر کے کہنے پہ۔ کس کے پیچھے نماز ادا کی؟ حضرت ابی بن کعب کی امامت میں۔ اب دیکھیں بخاری میں یہاں تک بھی الفاظ ملتے ہیں کہ اس کے بعد حضرت عمر چکر لگانے آیا کرتے تھے۔ لوگ جب مسجد کھچا کھچ پڑھتے تھے، ایک نمازی کے، ایک پیش نماز کے امام کے پیچھے لوگوں کو کھڑا کر دیا جب، تو حضرت عمر چیک کرتے تھے کہ کون کس طرح پڑھ رہا ہے، حالانکہ خود نہیں پڑھ رہے۔ اگر خود پڑھ رہے ہوتے تو پھر چیک کرنے کیوں آتے؟ چیک کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ پتہ چلا کہ یہ خود نہیں پڑھتے تھے۔ اور کیا فرماتے تھے کہ نعم البدعۃ ھذہ، نعم البدعۃ، کتنی اچھی بدعت ہے۔ بہانے سے حضرت عمر کو بچانے کی ناکام کوششیں وہ کرتے رہے کہ یہ وہ بدعت نہیں ہے، یہ وہ بدعت نہیں ہے، یہ فلاں بدعت ہے، یہ بدعت ہے، وغیرہ وغیرہ جو بھی تھا، ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں۔ لیکن میں توجہ آپ حضرات کی، مومنین کی اس طرف دلانا چاہتا ہوں کہ جب حضرت عمر نے ایک امام کے پیچھے جب تمام نمازیوں کو دیکھا تو آپ نے کیا فرمایا؟ نعم البدعۃ ھذہ، یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ مان لو ترجمہ کرنے والے نے یہ کہا کہ کتنا اچھا نیا طریقہ ہے۔ تو اب جن لوگوں نے یہ کہا کہ با جماعت خود رسول اللہ نے پڑھائی، تو پھر کیا حضرت عمر کو نہیں پتا تھا؟ وہ جو لوگ نماز الگ الگ پڑھتے تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ رسول اللہ نے با جماعت نماز پڑھائی ہے؟ بات غور کرنے والی ہے۔ کسی صحابی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تراویح، جسے تراویح کہتے ہیں، یہ نماز شب با جماعت پڑھنی چاہیے۔ سب الگ الگ کیوں پڑھتے تھے؟ اور جب سب ایک پیش نماز کے پیچھے آ گئے تو پھر حضرت عمر کیا، وہ بھی، انہیں بھی نہیں پتا تھا کہ یہ رسول خدا کا طریقہ ہے؟ انہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ آہا میں نے رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر دیا۔ انہیں تو یہ کہنا چاہیے نا کہ میں نے رسول اللہ کی سنت کو زندہ کر دیا، چونکہ لوگ اسے ترک کر چکے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ لوگوں نے چھوڑ دیا تھا، میں نے طریقہ شروع کروا دیا، میں نے رسول کی سنت کو زندہ کر دیا، لہٰذا میں نے ایک امام کے پیچھے تراویحاں، نماز شب، نماز تہجد شروع کروا دی۔ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے؟ پتہ چلا کہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز تہجد کو با جماعت ادا نہیں فرمائی، ورنہ حضرت عمر کو یہ بولنے کی ضرورت نہیں تھی کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ اور یہاں صحیح ابن خزیمہ میں روایت ہے،
امام ابن ابی بکر لکھتے ہیں کہ یہ پہلا شخص تھے کہ جن کے پیچھے جو ہے رمضان کا قیام جماعت کے ساتھ کیا گیا. یہ پہلے شخص تھے ابی بن کعب جسے حضرت عمر نے مسلط کیا تھا. تو پتہ چلا نا کہ یہ حضرت عمر کا طریقہ ہے نہ کہ رسول اللہ کی سنت. یہ کون سی نماز تھی؟ یہ نماز شب تھی. یہ تراویح کا رٹا لگانا برائے مہربانی بند کیا جائے. یہ نماز تراویح نہیں بلکہ یہ نماز شب، اسے نماز تہجد ہی کہا جائے. اس کا قرآنی نام نماز تہجد ہے. اب اگلی میں روایت آپ کو پیش کرنا چاہتا ہوں طحاوی شریف، اور رقم نمبر ہے 1922. حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا. اب دیکھیں حضرت ابن عمر کی وہ روایت ہے کہ جسے میں نے پچھلے دنوں جب اپلوڈ کیا تو لوگوں کو مرچیاں لگ گئی، انہیں بھڑکا ہو گیا، انہیں آگ لگ گئی، انہیں تکلیف ہونے لگی. ایسا لگتا تھا جیسے بنو امیہ کی دکھتی ہوئی نس پہ میں نے مرچی چھاٹ دی ہو. اتنی تکلیف ہونے لگی اور انڈ سنڈ گالیاں جو آیا وہ بکنے لگے. کسی نے یہ جرت کیوں نہ کی کہ عبداللہ ابن عمر کو 2-4 گالیاں نکالے، میرے کھاتے کی گالیاں 2-4 وہاں دے دیتے. جو باتیں میرے لیے کہی گئی، جس طرح مجھے تانا توشی کا شکار بنایا گیا، جس طرح مجھے گالم گلوچ کیا گیا، حالانکہ مجھے کوئی فرق تو نہیں پڑا، اس لیے کہ میں نے تو کتاب دکھائی، میں نے تو تمہیں آئینہ دکھایا. ذکر حیدر کا سنایا تو برا مان گئے، آئینہ تم کو دکھایا تو برا مان گئے. تم اتنے بے غیرت ہو، اتنے بے شرم ہو، بے حیا ہو کہ تم اپنی شکل آئینے میں دیکھنا پسند نہیں کرتے. جب تمہاری شکل تمہیں دکھائی جاتی ہے تو تم رونا شروع کر دیتے ہو، لعنت ملامت کرتے ہو. میں نے تو تمہاری کتاب دکھائی تھی، ابھی تو شیعہ کتاب میں نے کھولی نہیں، ورنہ پتہ نہیں تمہارا حال کیا ہوتا. تم تو گھر بیٹھے ہی بیٹھے جل جاتے، تمہارا تو وہیں پہ زہر کھا کے مر جانے کا ارادہ ہو جاتا. ابھی تو شیعہ کتاب میں نے نہیں کھولی اور آپ کا یہ حال ہے. آپ اپنی کتابیں، آپ اپنے اماموں کو، آپ اپنے پیشواؤں کو، آپ اپنے رہبروں کو، آپ اپنے آقاؤں کو، اماموں کو، محدثوں کو، مورخوں کو خود برداشت نہیں کر سکتے. سوچو تو صحیح. چلیے عبداللہ ابن عمر، اب دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر خود ان کے باپ کی روش سے الگ تھے. اگر ہم نہیں پڑھتے تراویح تو ہم پہ لعنت. اب یہی اصول رکھیے گا اپنا. اب تاریخ میں یا جہاں بھی جس کتاب میں جس محدث کے ہاتھوں سے لکھی ہوئی کوئی روایت مل جائے کہ فلاں شخص تراویح نہیں پڑھتا تھا تو پھر دل کھول کے اس پر بھی لعنت کرنے کی جرت اور حوصلہ رکھیے گا. اصول نہ بدلنا. اصول کیوں بدلتے ہو کہ جب شیعہ کو دیکھتے ہو تو گالی دیتے ہو، اور جب وہی کام تمہارے بڑے کر رہے ہوتے ہیں تو پھر تم خاموش ہو جاتے ہو. اگر شیعہ ماتم کرتے ہیں تو تم کہتے ہو کہ یہ شیعہ ایسے ہیں، شیعہ ویسے ہیں، یہ لانتی ہے وغیرہ وغیرہ. اور جب ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے بی بی عائشہ کا ماتم دکھاتے ہیں تو تم پھر بھی شیعہ کو گالیاں دیتے ہو. کتنی بےہودہ تمہاری عادتیں، کتنے بے غیرت ہو تم. جب شیعہ علی ولی اللہ پڑھتے ہیں تو تم انہیں گالیاں نکالتے ہو، اور جب یہی شیعہ اہل سنت کی کتابوں سے جنت کے 8 دروازوں پہ علی ولی اللہ لکھا ہوا دکھاتا ہے تو پھر بھی تم شیعوں کو گالیاں دیتے ہو. کتنے بے غیرت ہو تم، کتنے بے حیا بے شرم ہو. جب شیعہ یہ کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، جب وہ خلیفتہ بلا فصل تک کا کلمہ شیعہ پڑھتا ہے تو تم اسے گالیاں نکالتے ہو، اور جب یہی کلمہ اہل سنت کی کتابوں سے دکھاتا ہے تو پھر بھی تم شیعہ کو گالیاں دیتے ہو. کتنے بے غیرت ہو. اس پر یہی مصرع میں بار بار دہرانا پسند کروں گا کہ ذکر حیدر کا سنایا تو برا مان گئے، آئینہ تم کو دکھایا تو برا مان گئے. کیا تم نے بخاری میں فدق نہیں پڑھا؟ کیا امام بخاری نے فدق نہیں لکھا؟ سب کچھ لکھا ہے، بس تمہارے حلق سے اترتا نہیں. ویسے کتوں کو گھی ہضم نہیں ہوتا. تو تمہیں اہل بیت کے فضائل اور اہل بیت کی حقیقت، اہل بیت کی صداقت کیسے ہضم ہوگی؟ تم تو بنو امیہ کے پھینکے ہوئے ہڈوں پہ پلنے والے بے غیرت اور نجس کتے ہو جنہیں اہل بیت کے فضائل کبھی ہضم ہی نہیں ہوئے.
جنہیں کبھی اہل بیت کے فضائل ہضم نہیں ہوئے۔ اچھا، موضوع سے کہیں ہٹ نہ جائے تو آئیے حضرت عبداللہ ابن عمر کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کون ہیں؟ حضرت عمر خلیفہ دوم، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت عمر وہ ہیں جنہوں نے بعد جماعت تراویحیں شروع کروائی، میں حوالہ دے چکا، ٹھیک ہے۔ طحاوی شریف احادیث مبارکہ کا مستند مجموعہ، اور یہ ہے شرح معانی الآثار، اور یہ حنفی ہے، یہ یاد رہے، یہ کوئی شیعہ نہیں ہے۔ طحاوی شریف رقم نمبر 1922۔ کیا فرماتے ہیں تراویحوں کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر؟ حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے پوچھا، کیا میں رمضان المبارک میں امام کے پیچھے بریکٹ میں لکھا ہے تراویح پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ کیا تم قرآن پڑھ سکتے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں پڑھ لیتا ہوں، کون سی بڑی بات ہے، میں قرآن پڑھ لیتا ہوں، جی ہاں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا فرمایا، جب قرآن پڑھ لیتے ہو تو پھر اپنے گھر جا کے نماز پڑھا کرو۔ یہ طحاوی شریف کا حوالہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ جا کے گھر نماز پڑھا کرو، اگر قرآن پڑھ لیتے ہو تو کسی کے پیچھے نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کبھی کسی مولوی نے آپ سے یہ بتایا؟ کبھی کسی ملا نے آپ سے یہ کہا، کسی مسجد میں یہ خطبہ پڑھا گیا، یہ کتاب کا حوالہ دیا گیا کہ جس میں یہ کہا گیا ہو کہ تراویح کی نماز، جسے نماز شب کو انہوں نے نماز تراویح دے دیا تو چلو دے دیا، مان لو، مبارک ہو، نیا نام مبارک ہو، تراویح کا، نماز شب کا نیا نام تراویح مبارک ہو، تو کبھی کسی نے یہ کیوں نہیں کہا کہ تراویح گھر پہ پڑھنا افضل ہے؟ مسجد میں مصلی پھاڑنے سے، مسجد کا بل بڑھانے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گھر میں نماز پڑھی جائے۔ تراویحوں کا مقصد ٹانگیں کھانا نہیں، مرغیاں اور یہ دانہ اور یہ چکن سوارما یہ کھانا مقصد نہیں ہے۔ آج مسجدوں کے اندر آپ دیکھیں، آپ کو مسجد کم ہوٹل زیادہ لگے گا۔ تو کبھی کسی مولوی صاحب نے یہ نہیں بتایا کہ نماز تراویح گھر جا کے پڑھنا افضل ہے؟ نہیں بتائے گا، کیونکہ روزی روٹی کا سوال ہے۔ اب اگلا حوالہ، حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس، اب دیکھیں کہ یہ نماز گھر پڑھنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، کتنی زیادہ اہمیت ہے، ذرا غور فرمائیں۔ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس صرف ایک سورت بھی ہوتی اور میں اسے بار بار پڑھتا تو مجھے رمضان المبارک میں امام کے پیچھے کھڑے ہونے سے زیادہ وہ پسند ہے۔ اب اگلی بات دیکھیں، حضرت یہی طحاوی شریف میں صفحہ نمبر 701 جلد اول، اور پچھلی جو میں نے آپ کو روایت پیش کی وہ بھی طحاوی شریف کی پہلی جلد ہے، صفحہ نمبر 700، اور یہ جو ہے وہ طحاوی شریف کا صفحہ نمبر 701 ہے، رقم نمبر 1929۔ ملاحظہ فرمائیں، حضرت ابن عمر فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت قاسم، سالم اور نافع رضی اللہ عنہم کو دیکھا کہ وہ رمضان المبارک میں مسجد سے واپس لوٹ آتے اور لوگوں کے ساتھ قیام نہ کرتے۔ آپ اکیلے نماز پڑھنا اچھا سمجھتے تھے، بہتر سمجھتے تھے، لوگوں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ قیام رمضان کی، جسے تراویح کہتے ہیں، لوگوں کے پیچھے نہیں پڑھتے تھے۔ اور اسی کی اگلی روایت صفحہ نمبر 701 جلد نمبر 1 طحاوی شریف اور رقم نمبر 1930 1930۔ اب دیکھیں کہ حضرت اشعث بن سلیم فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر کے دور میں رمضان المبارک میں مکہ مکرمہ آیا تو دیکھا کہ امام لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہے
اور کچھ لوگ مسجد میں الگ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ تمام حضرات رمضان المبارک میں تنہا نماز پڑھنے کو امام کے ساتھ نماز پڑھنے سے افضل قرار دیتے تھے۔ کسی امام کے پیچھے چپ چاپ کھڑے رہنے سے یہ خود اپنی نماز پڑھنے کو افضل قرار دیتے تھے۔ یہ ہو گیا اب سنن الکبریٰ بیہقی کے، جس کا میں نے حوالہ پچھلی بار بھی دیا تھا۔ اب آ گئے وہ الفاظ جسے میں دہرا دوں دوبارہ، اور پھر دوبارہ ناسبیوں اور خارجیوں اور اہل بیت کے دشمنوں کی دکھتی ہوئی رگ پہ مرچی چھڑک دوں اور موج آ جائے مجھے بھی اور مومنین بھی بحال ہو جائیں۔ یہ اہل سنت کے بہت بڑے امام بیہقی، ان کی ہے سنن الکبریٰ بیہقی، جلد نمبر ہے 3 اور رقم نمبر ہے، حدیث نمبر ہے 4608۔ اب ملاحظہ فرمائیں، دل پہ ہاتھ رکھیں، حوصلے سے سنیں۔ مجاہد عبداللہ بن عمر سے نقل فرماتے ہیں کہ ان کو کسی شخص نے کہا کہ میں رمضان میں امام کے پیچھے نماز پڑھ لیا کروں۔ ابن عمر نے فرمایا کہ کیا تو حافظ نہیں؟ کہنے لگا جی ہاں حافظ ہوں۔ تو ابن عمر کہنے لگے کہ پھر کیا تو گدھا کی طرح خاموش رہے گا؟ جب تو حافظ ہے اور پھر تو گدھا کی طرح خاموش رہے گا، اس سے بہتر ہے تو اپنے گھر نماز پڑھ۔ یہ عبداللہ ابن عمر نے گدھا کسے فرمایا؟ چلو آگے ایک اور روایت میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اب یہ کتاب مصنف عبد الرزاق، یہ امام عبد الرزاق کی مصنف عبد الرزاق، یہ بھی جلد نمبر 3 ہے اور رقم نمبر 7719، اور اس کا باب کیا ہے؟ رمضان میں نوافل ادا کرنا، قیام رمضان، باب و قیامی رمضان۔ ٹھیک ہے، یہاں سے یہ 7719 سے گفتگو شروع ہو رہی ہے، تو اب یہ کون سی روایت میں پڑھنے لگا ہوں؟ 7742 والی۔ فرماتے کہ مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمر کے پاس آیا اور بولا میں رمضان میں امام کے پیچھے تراویح کی نماز ادا کرتا ہوں۔ ویسے یہاں پہ تراویح بریکٹ میں لکھا ہے، عربی عبارت میں نہیں لکھا، یعنی پتہ چلا نا کہ یہ تراویح کی ہی نماز ہے جسے با جماعت شروع کیا تھا حضرت عمر ابن خطاب نے، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ صاحب نے، اور انہی کے بیٹے سے یہ کچھ گفتگو ہو رہی ہے۔ تو کیا امام کے پیچھے نماز ادا کرتا ہوں؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے اس سے پوچھا، دریافت کیا تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو؟ اس نے جواب دیا جی ہاں میں کرتا ہوں۔ پھر انہوں نے فرمایا کہ کیا تم گدھا کی طرح خاموش رہتے ہو؟ جب یعنی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب تم قرآن خود پڑھ لیتے ہو تو گدھا کی طرح خاموش رہنے کی کیا ضرورت ہے؟ کسی پیش نماز کے پیچھے جب تم کھڑے رہتے ہو تو تم ایسا لگتا ہے جیسے گدھا کھڑا ہے خاموشی سے، جبکہ تم خود پڑھنا جانتے ہو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، مجھ پہ گالی کسنے سے پہلے ایک بات یاد رکھنا، میں بس پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ لکھنے والے امام عبد الرزاق اہل سنت کا جانی مانی شخصیت ہے، چھاپنے والے اہل سنت ہے، لکھنے والے اہل سنت ہے، اور بیان کرنے والا راوی بھی اہل سنت ہے، اور اتنا بڑا شخص ہے کہ جسے حضرت عبداللہ ابن عمر کہا جاتا ہے۔ اہل سنت اسے اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ تو جو کچھ بھی اگر آپ کو کہنا ہے، گالیاں دینی ہے، تو مجھ سے پہلے آپ کا دست دراز حضرت عبداللہ ابن عمر کے گریبان تک پہنچایا جائے، مجھ تک پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میرا تو قصور اتنا ہے کہ میں صرف آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ قصور ہم کرتے رہیں گے۔ آپ گھبرائیں نہیں، آپ کی گالیوں سے، آپ کے طعنوں سے، آپ کی تہمتوں سے کوئی فرق نہیں پڑنے والا۔ انشاءاللہ یہ گناہ ہے تو ہوا کرے ہمیں اس گناہ پہ ناز ہے۔ اگر حق بیان کرنا، اہل بیت کی صداقت بیان کرنا، سیدہ کا حق پڑھنا، سیدہ کی مظلومیت پڑھنا
فدق پڑھنا، سیدہ کا خطبہ پڑھنا، علی ولی اللہ کا اقرار کرنا، علی ولی اللہ کا اعلان کرنا، عزاداری شبیر کرنا، ولایت علی کا پرچار کرنا، ولایت علی کا اعلان کرنا، ولایت علی کے نام پہ جلسے کرنا، اگر یہ گناہ ہے، اگر یہ گناہ ہے تو ہوا کرے ہمیں اس گناہ پہ ناز ہے۔ اگر اہل بیت علیہ السلام کے دشمنوں کی پول کھولنا گناہ ہے تو یہ گناہ کرتے رہیں گے۔ اگر بنو امیہ کی کرتوتیں زمانے کے سامنے بتانا گناہ ہے تو یہ گناہ کرتے رہیں گے۔ اگر سیدہ کا حق کھانے والوں کی کرتوتیں زمانے والوں کو بتانا گناہ ہے تو یہ گناہ کرتے رہیں گے، اور ناز ہے ہمیں اس گناہ پر جسے تم گناہ سمجھتے ہو، یہ ہماری آخرت میں نجات کا ذریعہ ہے۔ تو پتہ چلا حضرت عبداللہ ابن عمر کتنے غضبناک ہو جاتے تھے، گرم ہو جاتے تھے، فوراً گرم ہو جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ کیا گدھا کی طرح کھڑے رہتے ہو۔ اور دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر تو خود بھی نہیں پڑھتے تھے۔ یہ آپ کو مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 3 اور رقم نمبر ہے 7743۔ کیا فرماتے ہیں کہ نافع حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں یہ بات نقل کرتے ہیں کہ وہ رمضان میں امام کے پیچھے تراویح کی نماز ادا نہیں کرتے تھے، وہ نہیں پڑھتے تھے، کسی پیش نماز کے پیچھے وہ نماز تراویح نہیں پڑھتے تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ایسے ہی تاکید فرمایا ہے، حکم نہیں تاکید فرمایا۔ اب دیکھیں اگلی روایت مصنف ابن ابی شیبہ سے جلد نمبر 2 اور ہے رقم نمبر 7797 اور باب کا نام کیا ہے؟ جو حضرات رمضان میں لوگوں کے ساتھ تراویح نہیں پڑھا کرتے تھے۔ اور اوپر کیا ہے؟ من کان لا یقوم مع الناس فی رمضان۔ یہاں پہ لفظ تراویح کہیں آپ کو محسوس ہوا عربی میں؟ نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہے بھی نہیں۔ اب یہ آگے لکھ دیا گیا ترجمے کے اندر۔ تو اب دیکھیں کہ 7797 مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 2، حضرت مجاہد فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے سوال کیا، میں رمضان میں امام کے پیچھے تراویح پڑھتا ہوں، کیا ٹھیک ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، اب دیکھو سوال جواب ایک طرف رہے، حضرت عبداللہ ابن عمر گرم ہو گئے، غضبناک ہو گئے۔ کیا فرمایا؟ انہوں نے فرمایا کہ تم گدھا کی طرح منہ اٹھا کے کھڑے رہتے ہو۔ تو انہوں نے ٹھیک ہے نہیں ہے یہ کچھ نہیں کہا، یہاں پر صرف اتنا فرمایا کہ تم گدھے کی طرح منہ اٹھا کے کھڑے رہتے ہو، یعنی جب تم وہاں پہ کھڑے رہتے ہو تو یہ سمجھ لو کہ تم گدھے ہو۔ اور یہی بات میں نے پچھلی ویڈیو میں بتائی تھی، تو مولویوں کو مرچی لگ گئی۔ چلو مولوی تو ایک طرف رہے، مولوی تو ویسے ہی مرچیاں کھاتا ہی رہتا ہے، جب کسی علی والے کو دیکھتا ہے تو اسے مرچی لگتی ہے، جب وہ کہیں نوحہ سنتا ہے تو مرچی لگتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر نے کیا کہا؟ لوگوں کے تو منہ بنتے رہیں گے، ویسے ہمیں ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ عبداللہ ابن عمر نے ویسے اس شخص کا منہ بنا دیا ہوگا کہ جس نے آپ سے پوچھا کہ میں کیا کروں، کیا میں ٹھیک کرتا ہوں؟ تو آپ نے کیا فرمایا کہ تم گدھا کی طرح منہ اٹھا کے کھڑے رہتے ہو، جب تم وہاں کھڑے رہتے ہو تو یہ سمجھا کرو کہ تم گدھے ہو، یعنی تبھی وہ منہ لے کے کھڑے ہیں نا گدھے والا۔ تو کوئی مجھ پہ یہ الزام نہ ڈال دے بھائی صاحب، ٹھیک ہے؟ چلیے پتہ چلا نا کہ یہ تراویح اصل میں تراویح نہیں بلکہ نماز شب ہے، نماز تہجد ہے۔ اس کا قرآنی نام کیا ہے؟ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ، تہجد، یہ اس کا قرآنی نام نماز تہجد ہے، اور اسے اسی نام سے یاد کیا جائے۔ میں پچھلی گفتگو میں بتا چکا ہوں کہ یہ تراویح کیا ہے، کس نے شروع کروائی، سب سے پہلے کیا تھا۔ اب آخری حوالہ دیکھیں کہ یہ 20 رکعت کو لے کے یہ جو رونا لگا رکھا ہے، مولویوں نے قسم کھا کے رکھی ہے کہ 20 رکعت پڑھیں گے اور پیچھے نماز پڑھنے والوں کا جینا حرام کریں گے۔ یہ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے لیا۔ اب میں تو آپ کو روئے زمین کی اہل سنت کے یہاں جو پہلی حدیث کی کتاب بخاری مسلم
ماجہ تاجہ، یہ ساری کتابوں سے اوپر ایک سب سے پہلی کتاب ہے، کون سی؟ موطا امام مالک، یعنی حدیث کی جو سب سے پہلی کتاب اہل سنت کے یہاں مانی جاتی ہے، پہلی کتاب وہ ہے موطا امام مالک کی لکھی ہوئی کتاب۔ اس کا صفحہ نمبر ہے 183 183 اور رقم نمبر 245۔ دیکھیں سائب بن یزید سے روایت ہے کہ حکم کیا حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو، کیا کہ 11 رکعت پڑھانے کا۔ یا تو یہ آپ کا امام مالک، آپ انہیں کہیں کہ یہ جھوٹے ہیں، یا پھر جو آپ کے دل میں چاہے جو کہنا ہے انہیں کہیں، مجھے نہیں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، آپ ملاحظہ فرمائیں۔ سائب بن یزید سے روایت ہے کہ حکم کیا حضرت عمر نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو، ان کی ڈیوٹی، یہ دونوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، 11 رکعت پڑھانے کو کہا۔ سائب بن یزید نے کہ امام پڑھاتا تھا 100 آیتیں ایک رکعت میں، یہاں تک کہ ہم سہارا لگا لیتے تھے لکڑی پر اور نہیں فارغ ہوتے تھے ہم مگر قریب فجر کے۔ 11 رکعت پڑھاتے تھے۔ حضرت عمر نے کتنی رکعتیں شروع کروائی بھائی؟ جماعت کے ساتھ جب انہوں نے تراویح کا آغاز کروایا، شروع کروائی جب تراویح جماعت کے ساتھ، تو کتنی رکعت؟ تمیم داری اور ابی بن کعب 11 رکعت۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ جو 20 رکعت کرتے، وہ بی بی عائشہ نے بالکل مسئلہ حل کر دیا، وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ اب دیکھیں، پتہ چلانا کہ یہ 11 رکعت ہے، 11 رکعت۔ اب یہاں پہ آگے آپ دیکھیں کہ فائدہ، یعنی 8 رکعت تراویح اور 3 رکعتیں وتر کی، اور ایسا ہی ثابت ہے رسول اللہ سے، ایسا ہی رسول اللہ سے ثابت ہے۔ کیا ہے کہ روایت کیا بخاری و مسلم نے۔ اب دیکھیں یہاں پہ بخاری مسلم کی روایت آپ کو مل جائے گی۔ یہاں پہ فائدہ، یہ ترجمہ کرنے والے نے یہ روایت بھی ایڈ کر دی کہ یہاں پہ 8 رکعت نماز شب یعنی تراویح کا کیوں لکھا ہے۔ حضرت عمر نے وہ جو 11 رکعتیں پڑھانے کا حکم دیا باجماعت ابی بن کعب اور تمیم داری کو، تو یہ 8 رکعتوں میں کتنی رکعت کس کی تھی؟ کتنی رکعتیں کس کی تھی؟ تو آگے لکھا ہے ترجمہ کرنے والے نے بخاری مسلم کا حوالہ دے کے، ٹھیک ہے، کہ بخاری مسلم نے عائشہ سے روایت کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ بات ہی ختم ہو گئی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یہ 5 نمازوں کے علاوہ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازوں کے علاوہ رسول خدا کتنی نمازیں پڑھتے تھے؟ یہ پوچھا گیا بی بی عائشہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ 11 رکعتوں کے علاوہ کوئی رکعت نہیں پڑھتے تھے۔ تو 20 رکعت کا بیڑا تو ویسے ہی غرق ہو گیا۔ تو اب جسے 20 رکعت پہ لڑنا ہے تو وہ مجھ سے نہ لڑے، یا وہ امام مالک سے لڑے، یا وہ حضرت عمر سے لڑے، یا عبداللہ ابن عمر سے لڑے، یا تمیم داری سے لڑے، یا ابی بن کعب سے لڑے، یا پھر اماں عائشہ سے لڑے۔ لڑنا ہے تو لڑائی ان سے کرنا، گالیاں دینی ہے تو پھر ان حضرات کو دینا، مجھے نہیں۔ میرا قصور اتنا ہے کہ میں صرف پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ تم لوگوں نے پردے ڈال کے حقیقت کو چھپانے کی ناکام کوشش کی۔ اب دیکھیں، لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ حق آیا اور باطل مٹ گیا، یاد رہے کہ باطل تھا ہی مٹنے کے لیے، اسے تو مٹنا ہی ہے۔ چاہے جتنے تم ناٹک کر لو، پردے ڈال لو، لیکن ایک دن تو حق واضح ہونا ہی ہے۔ آج جتنا چھپانا ہے چھپانو، جتنی گولیاں مارنی ہے مار لو، جتنی گالیاں دینی ہے دے لو، جتنے دھماکے کرنے کر لو، جتنا تمہیں جو ہے حق چھپانا ہے چھپا لو، الزام لگانا ہے لگا لو۔ کب تک؟ مگر یاد رہے کہ وہ آ رہا ہے کہ جس کے آگے کسی کا کہنا نہیں چلے گا۔ امام زمانہ کا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف ان قریب ظہور ہے، اور اللہ
امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. جب امام آئیں گے پھر تو تمہاری ایسی حالت پتلی ہوگی مولویوں کہ نہ تمہیں چھپنے کے لیے کونا ملے گا اور نہ بھونکنے کے لیے زبان کاٹ دی جائے گی. تمہاری زبان کاٹ دی جائے گی. جانشین مصطفیٰ کو آ تو لینے دیجئے ملا جی، مولوی کو مولوی پہ رکھ کے کاٹا جائے گا. تو پتہ چلا کہ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر. تو یہ جو تراویح ہے وہ 8 رکعت کون سی تھی؟ نماز شب، نماز تہجد. یہ ہے موطا امام مالک. تو اب یہ جو رونا رو رہے ہیں، یہ جتنے بھی حضرات، یہ جتنے لوگ بھی ہیں کہ جو تراویح کو 20 رکعت کہتے ہیں، سب سے پہلے تو وہ یہ جواب دے کہ امام مالک نے جو روئے زمین کی اہل سنت کے یہاں سب سے پہلی کتاب مانی جاتی ہے حدیث کی، اس میں تو انہوں نے 11 رکعت لکھا ہے، وطر ملا کے. اور حضرت عمر نے بھی اتنی ہی پڑھائی. بعد والی کتابوں میں جو بھی ہے اسے ہمیں لینا دینا نہیں. سب سے پہلے تو جواب اس کا دیا جائے کہ تم نے یہ جو عوام کے اندر منحوسیت پھیلا رکھی ہے کہ جس نے 20 رکعت نہیں پڑھی وہ اہل سنت سے خارج ہو گیا، وہ یوں ہو گیا، وہ توں ہو گیا، اس کا روزہ برباد ہو گیا. تو یہاں تو پڑھنا نہ پڑھنا ایک طرف، یہاں تو 11 سے آگے نماز نہیں بڑھ رہی. آپ حضرات تو 20 رکعت تراویحوں کی اور 3 رکعت وطر کی 23 رکعت ہیں. بیچارہ پیچھے پڑھنے والا اس کی کیا حالت ہوتی ہوگی یہ تو میں بھی جانتا ہوں. تو اب دیکھیں، میں مختصر آپ کو اب یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی اہل بیت علیہم السلام کی سیرت کو چھوڑا تو پھر جب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو پھر خود انہی کے لوگ کہتے ہیں، جب وہ تراویحوں کے لیے کھڑا ہوتا ہے نمازی کے پیچھے، جب وہ باجماعت پڑھ رہا ہوتا ہے بغض علی میں آ کے، تو پھر دیکھیں انہی کے لوگ حضرت عمر کے فرزند ارجمند فرماتے ہیں کہ تم تو گدھے ہو. یہ فرما رہے ہیں، میں نہیں. حضرت عمر کے فرزند ارجمند یہ فرما رہے ہیں کہ تم تو گدھے ہو، گدھے کی طرح منہ اٹھا کے کھڑے رہتے ہو. اگر گدھا نہیں بننا چاہتے ہیں تو بہتر ہے اپنے گھر نماز تہجد کی نیت کر کے نماز پڑھا کرو. مولا آپ تمام کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کو شاد رکھے، سلامت رکھے. مولا تمام مومنین کو کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے. مولا آپ کو ہر رنج و غم سے، مصیبت سے، آفت سے، بلا سے محفوظ رکھے. امام زمانہ آپ کو اپنی امان میں رکھے. دعاؤں کی درخواست ہے، مولا اس دعا کو، اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے. کما قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.